ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور فیصل آباد میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی گاڑی میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، جاوید بھی کہے گا کہ بابا کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں تو یہ جوہر خود علی بخش اور مشک کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ بیٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے، پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے سچے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے، آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں
ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے اور ان کی زبان پر تھا اللہ ہی اللہ۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں۔ حاجی صاحب، کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل، میں نہیں مانتا۔ میں نے اصرار کیا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے۔ بہرحال لائن واضح نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے، فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا، کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کہہ دوں، استفسار کروں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے قصے کو دیکھ لیجئے۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی اوبھگت کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن دل میں اس کام کے لیے میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی
بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بیوی نے تو یہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیزی سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید اقبال یا منیرہ بی بی کو کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں نے اسے ایک رات اپنے ہاں رکھا، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس میجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 507، 508، 509، 510 اور 511۔ یہ حال ہو رہا ہے مفکر پاکستان کے ایک خاص بندے کے ساتھ کہ اس کو زمین نہیں دی جا رہی، اور یہ کتاب ہے شہاب نامہ ڈاکٹر قدرت اللہ شہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ میں نے قصہ آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا، کیونکہ آج 9 نومبر ہے۔ 9 نومبر 1977 میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا درویش ڈاکٹر محمد اقبال وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ نہ ہمیں بتائی گئی اور نہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے اس دھرتی کے لیے کیا کردار کیا۔ اگر دنیا نے چند عظیم شعراء پیدا کیے ہیں تو ڈاکٹر اقبال ان میں سے ایک ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر جو انور مسعود ہیں پنجابی کے مزاحیہ شاعر، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کسی نے بامقصد شاعری کی ہے، اگر کسی نے اپنے لوگوں کے لیے شاعری کی ہے تو وہ ڈاکٹر اقبال ہے۔ آج 9 نومبر تھا، میں نے کہا کہ آپ کی بھی یادیں کچھ تازہ کر دوں، کیونکہ سرکاری سطح پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی جو ہے نہ وہ خراج تحسین پیش کرے گا، نہ جو ہے کوئی بڑا پروگرام ہوگا، اور آج کل پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج میں نے جو ہے زیادہ تر جو سوشل میڈیا پہ جو رد عمل آیا ہے 27ویں ترمیم پہ وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ رد عمل رکھوں، آپ سے گزارش ہے کہ آج کا جو 9 نومبر اسپیشل ہے وہ آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلی دفعہ تھمبنیل کو کلک کیا ہے تو ہمارے جو ہے نا وہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے محترم ہیں، بڑے جو ہے نا وہ صحافی ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر اقبال کو کتنا یاد کرتے ہیں یا ڈاکٹر اقبال پہ کتنا بولتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہم احسان فراموش جو ہے نا وہ قوم ہے۔ ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا، ہم نے محمد علی جناح کے ساتھ کیا کیا، ہم نے جو ہے نا فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا، ڈاکٹر اے خان کے ساتھ کیا کیا، اور آخر میں عمران خان کے ساتھ کیا کیا کہ اس کا ایک خاص بندہ وہ زمین کے لیے در در کے دھکے کھاتا رہا۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے چینل پہ ملے گا، اور اگر آپ لوگ سبسکرائبرز ہیں تو آپ اس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو پسند کرتے ہیں، اور جو ہے وہ
یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، علی بخش کا اور ڈاکٹر اقبال کا ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ اور یہ پہلے معذرت کر لوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ ایک شاعر کا جو ہے نا وہ شعر ہے کہ ہم جانتے ہیں پانیوں کا رخ شہر کی طرف ہے، ہم جانتے ہیں کہ پانیوں کا رخ شہر کی طرف ہے، شہر والے بے خبر ہیں تو کیا بے خبر چھوڑ دیں، ہم تو جی اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہیں گے، آپ کی مرضی ہے آپ پذیرائی بخشیں نہ بخشیں۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ کی تو انشاءاللہ آپ لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ رد عمل رکھتا ہوں جو 27ویں ترمیم پہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے شاہین سیبائی کا۔ پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں ان سب کے یہ استاد ہیں، ان کا ٹویٹ ملاحظہ کریں، ساری خواہشیں اور سازشیں ننگی ہو گئیں، ہر بادشاہ تاحیات تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے اور ہمارے شہنشاہ نے بھی کھل کر اعلان کر دیا اپنے 9 رتن بھی تاحیات ہر بڑی کرسی پر بیٹھیں گے، راج بھی میرا، تاج بھی میرا، عدالت بھی میری، خزانہ بھی میرا، فوج بھی میری، دین بھی میرا، دنیا بھی میری۔ یہ ہے ایک لائن میں 27ویں ترمیم۔ بس یہ نہیں کہا آج سے میں اللہ کا بھیجا ہوا زمینی خدا ہوں اور سب بیعت کریں، مطلب وہی ہے، نشہ پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب کوئی اللہ کا بندہ ہی ان کا علاج کرے گا۔ اور یہ بونے سیاستدان ایک عمران خان کے ڈر سے ہلاکو خان، چنگیز خان اور ہٹلر کے ابو جان کی خدمت میں لگ گئے ہیں، کیسی پستی ہے۔ یہ شاہین سیبائی ہیں۔ اس کے بعد جاوید ہاشمی، آپ جانتے ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، اپنے آپ کو باغی کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک شخص نشہ اقتدار میں خود کو بادشاہ بنانے جا رہا ہے، لیکن بادشاہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ مشرف کا انجام یاد رہے، پاکستان کی کشتی کو اس دور میں بھنور میں لانے والا عاصم منیر، چاہے وہ ٹرمپ کی نوکری ہو یا حماس کے اوپر پہرا دینے کے لیے فوج بھیجنا ہو، نون لیگ جس نوکری کے لیے بنائی گئی تھی آج بھی وہی سر انجام دے رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں بھی وہی زنجیر آ گئی ہے، یہ قوم تمہاری غلامی کبھی قبول نہیں کرے گی، یہ جاوید ہاشمی صاحب کا فرمانا ہے۔ اس کے بعد اظہر صدیق، یہ بہت بڑے پاکستان کے وکیل ہیں، یہ فرماتے ہیں پاکستان میں بنیادی حقوق تو کب کے دفن ہو چکے ہیں، اب شارع دستور پر ان کی ہم نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد عبید بھٹی، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دنیا میں ایک انسان کو گرانے کے لیے اتنے قانون بنانے اور توڑنے اور لانے کی ضرورت پڑ گئی صرف ایک انسان کے لیے، اور وہ انسان ہے عمران خان۔ یہ عبید بھٹی کا جو ہے وہ کہنا ہے۔ حسنات ملک بہت پرومیننٹ جو ہے وہ یہ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، یہ فرماتے ہیں کہ 26 اور 27ویں ترمیم میں یہ جو ہمارے ججز ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں ان کا جو تعاون ہے وہ شامل رہا ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں اس نظام سے تعاون کیا ہے، یہ حسنات ملک جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ایک ٹویٹ آیا ہے وہ یہ کہ کوا جو ہے وہ طوطے سے پوچھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اتنا بد شکل ہوں اور تم قید میں ہو، تم قید میں کیوں ہو؟ تو طوطا کوے کو جواب دیتا ہے کہ چونکہ میں بولتا ہوں اس لیے میں پنجرے میں ہوں۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکے گا، اگر عمران خان واپس بھی آ جاتے ہیں تو عمران خان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوگی کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کو چھو سکیں، اصل جو مدعا تھا وہ یہی تھا، یہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے۔ اس کے بعد پاکستان والی زبردست جو ہے نا یہ لکھاری ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اب پتہ چلا ٹی ایل پی کو پہلے لاہور سے خود مرید کے لایا گیا،
फिर मुरीदके में उनका कत्लेआम किया गया, क्योंकि इन लोगों को पता था कि कुछ दिनों बाद ये क्या करने वाले हैं, और मुरीदके की मिसाल सेट करनी थी कि अगर कोई सड़कों पे आया, अगर किसी ने जो है वो एहतजाज किया, तो मुरीदके का मॉडल याद रखें। उसके बाद एनकीडो रिबॉन की बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है। वो कहते हैं कि हिटलर जो है वो जहन्नुम में बैठा था। उसको इतला दी गई कि एक फील्ड मार्शल ने अपने आप को बचाने के लिए आइन में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तरमीम कर दी है। तो एडोल्फ हिटलर ये खबर सुनकर फिर एक दफ़ा तड़प तड़प कर मर गया, क्योंकि तमाम तर ताकत होने के बावजूद एडोल्फ हिटलर ने कभी ये ख्याल उसके ज़हन में नहीं आया कि जर्मनी के पूरे आइन को तलपट कर दिया जाए, और वो भी अपनी ज़ात के लिए। उसके बाद जो है वो अगला जो रद्द-ए-अमल है वो सच तो ये है कि जो बातें ये अहमद फरहाद हैं, कश्मीरी शायर हैं, ये कहते हैं कि सच तो ये है कि जो बातें लोग बाहर बैठकर सोचते हुए भी डरते हैं, वो एक 73 साल शख्स कैद तन्हाई में पूरी आबोताब के साथ और चीख चीख कर बयान करता है, बयान करता रहा है और बयान करता रहेगा कि मुल्क किस ऑक्टोपस के जो है ना चुंगल में फंस चुका है। उसके बाद खुर्रम ज़ीशान जो है अभी अभी सेनेटर मुंतखब हुए हैं कि नमरूद को जब पूरा यकीन हो गया कि अब वो नाकाबिल तस्खीर है। मैंने आपको बताया था कि 4 लोगों ने जो है वो पूरी कायनात पे हुकूमत की है। कहा जाता है इसमें 2 काफिर थे और 2 मोमिन थे। मोमिनों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन, जबकि काफिरों में ये नमरूद और बख्त नसर, इन्होंने पूरी कायनात पे हुकूमत की। तो उस नमरूद के साथ क्या हुआ, एक मच्छर उसकी नाक में घुसता है और मच्छर के बारे में कहा जाता है कि उसका एक पर भी नहीं होता, और वो मच्छर नमरूद के साथ क्या करता है कि तमाम दरबारियों को उसके सर में जूते मारने पड़ते हैं और फिर मच्छर आराम कर जाता है। जो भी दरबारी आता है उस पर लाजमी होता है कि वो नमरूद के सर पे जो है वो जूते मारे, और जूते खाते खाते ये जो है ना, जिसको यकीन था कि अब वो नाकाबिल तस्खीर है, वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद जो है ना वो नजम सेठी एक बार फिर रात के प्रोग्राम में जो है वो नमूदार होते हैं और वो फरमाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इमरान खान के डर से हो रहा है कि हमें इमरान खान से बचाया जाए। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जो है ना वो अयूब खान मिलते हैं, इसके अलावा हमें जो है ना वो याया खान मिलते हैं, हमें ज़ियाउल हक मिलते हैं, हमें मुशर्रफ मिलते हैं। लेकिन अगर हम तारीख़ का कोई बुज़दिल तरीन जो है वो आर्मी चीफ देखना चाहें, जो अपने गिर्द तरामीम की दीवारें खड़ी कर रहा है, यानी इमरान खान के खौफ ने इनका जीना हराम कर रखा है, इनका प्रोटोकॉल हो, इनकी तनख्वाहें हों, लेकिन हर वक्त बचाओ 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 ये आवाज़ें जो है वो आ रही हैं कि इमरान खान से जो है वो बचाओ। कल भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि ये तरामीम ये किसको बचा पाई हैं, किसको बचा पाई हैं। यानी आपके सामने मुशर्रफ ने कहा था कि मैं बावर्दी सदर बनूंगा, ये वर्दी जो है वो ये मेरी खाल है, और जो याया खान था वो कहता था कि वर्दी जो है वो मेरी रूह है, और ज़ियाउल हक कहते थे कि ये वर्दी जो है ये मेरा कफन है, और फिर ये बात साबित भी हुई C-130 में। तो यानी इतनी बुज़दिली एक शख्स से इतना खौफ कि आप इर्द गिर्द जो है वो जिस तरह वो जुलेखा ने जो है ना वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 6 या 7 दरवाजे बंद कर दिए थे, और उनसे जो है ना वो अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर आप देखते हैं कि वो कैसे एक एक दरवाज़ा खुलता है। इमरान खान का और यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक है,
ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور خدا کے چنے ہوئے بندے تھے۔ عمران خان ایک عام اور گناہ گار انسان ہے، لیکن اللہ وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کی طاقت وہی ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں اس شخص کے خوف کا، اس شخص کے ڈر کا جو اس وقت پاکستان کی آرمی کو کمانڈ کر رہا ہے۔ وہ اتنا کچھ کر بیٹھا ہے، اتنا کچھ کر بیٹھا ہے کہ جی اب اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ ترامیم کا جو ہے نا وہ کلا بنا رہا ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ جتنے جرائم ہو چکے ہیں، بار بار آپ کو بتایا ہے کہ 9 مئی ہوا، وہ بھی ایک جرم تھا کیونکہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس کے بعد 26 نومبر ہوا، وہ بھی ایک جرم تھا، قتل عام۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں لوگ گرائے گئے، وہ بھی ایک جرم تھا، کس کے حکم سے ہوا۔ اور لیٹسٹ جو سب سے بڑی قیامت برپا کی گئی وہ مرید کے۔ اب اس شک کو ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ تا حیات استثناء حاصل ہے، کوئی مقدمہ وہ فیلڈ مارشل پہ نہیں بن سکتا، کوئی مقدمہ، یعنی آپ ان کا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ اس بات پر آرٹیکل 6 لگتا ہے کیونکہ آئین کا جو ہے وہ حلیہ وہ بگاڑ دیا گیا۔ یہ جرنیل خود ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب مرضی ہے اسے پھاڑ کر جو ہے وہ ہم پھینک دیں ردی کی ٹوکری میں۔ اب اسی آئین میں یہ اپنی جو ہے وہ ترامیم کے ذریعے اپنی حفاظت کا بندوبست جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کبھی دیکھا ہے اتنا بزدل شخص؟ ہاں اگر دلیری ہے، اگر مردانگی ہے تو اتاریں وردی اور آئیں، وردی میں آ جائیں، یا پھر اتاریں وردی۔ یعنی اگر وہ سید ہیں، سید تو آپ کو پتہ ہے، اتاریں وردی اور کہیں کہ میں مقابلہ کروں گا۔ یہ شہباز شریف کے پیچھے چھپنا کیا، زرداری کے پیچھے چھپنا کیا، اس 2 نمبر پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنا کیا کہ ترمیم کریں جی مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، مجھے ساری عمر لالچ کا اندازہ کرے، ساری عمر مجھے مراد حاصل ہوں گی، ساری عمر میں اس قوم، اس بھوکی ننگی غریب اس قوم کا خون چوستا رہوں گا، اور اگر پھر بھی حکومت کو ضرورت پڑی وہ مجھے کوئی اور عہدہ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اور پھر دوسروں کو کاڑا کرنے کے لیے تمام گورنروں کو استثناء حاصل ہو گیا کہ ان کو بھی استثناء حاصل ہے، صدر کو استثناء حاصل ہو گیا۔ اس کی زرداری کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو ہے نا کہ اگر بے نظیر کا کیس کھل گیا کہ بے نظیر کو کس نے مروایا، خالد شہنشاہ کو کس نے مروایا، میر مرتضیٰ بھٹو کو کس نے مروایا، اگر کہیں پہ یہ سارے کیس کھل گئے تو اب سنا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہوگا۔ یعنی 4 خلفائے راشدین کو جو ہے نا استثناء حاصل نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء حاصل نہیں تھا۔ ایک بدو اٹھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کرتا کیسے بنا۔ خالد بن ولید کو استثناء حاصل نہیں تھا کہ ایک ہی لمحے میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسمس کر دیا ایز اے آرمی چیف، ان کو استثناء حاصل نہیں تھا، ان کو استثناء حاصل ہے۔ یعنی اب اگر پاکستان پہلے بھی قتل عام ہوا ہے، عاصم منیر پوری دنیا کے سامنے کسی کو قتل کر دے، پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ لے لیں، پاکستان کا خزانہ بانٹ دیں، پاسپورٹ جاری کریں سفارتی، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا ہے؟ ایسا کوئی بزدل شخص دیکھا ہے؟ یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری افواج کا سربراہ وہ بزدل ہے، اور بزدل آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہ کمپرومائز۔ پھر اگلی ایک اور خطرناک بات، یہ جو سسٹم تھا، ایٹمی سسٹم جو نظام تھا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس کے انچارج تھے، اب یہاں پہ مکمل قبضہ ہو گیا ہے، ایٹمی پروگرام پہ مکمل قبضہ ہو گیا ہے۔ ایٹمی پروگرام کے لیے پاکستانی قوم نے کیا کچھ نہیں کیا، AK خان نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ جو ہم پہ اتنا برا وقت آیا ہے اور چل رہا ہے کافی عرصے سے، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے ایٹمی پروگرام پہ خرچہ کیا، ہم نے اتنے زیادہ پیٹ کاٹ کے ایٹمی پروگرام کو محفوظ رکھا۔ سارے جو ہے نا وہ سابقہ حکمرانوں سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی۔ اب پہلی دفعہ وہ جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ امریکہ کو دے دیا جائے؟
اس کی نگرانی جو ہے وہ امریکہ کو دے دی جائے، اور ڈراپ سائٹ میں رضوان صاحب ہیں، یعنی یہ ڈراپ سائٹ پہ جو ہے نا وہ کریں، جو ہے نا وہ مقدمہ کریں، وہ ڈراپ سائٹ میں کہتے ہیں کہ باجوہ جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ڈسمینٹل کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو ایسا امیر صادق تھا یہ باجوہ، اس کے بارے میں مزید جو ہے جب فوجی جنتا کی حکومت ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ باجوہ کیا تھا۔ ڈراپ سائٹ کہتی ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتا تھا، تیزی سے وہاں سے سویلین کو سائیڈ لائن کیا گیا اور جو ہے نا وہ فوجیوں کو لایا گیا کہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں رہے۔ اب یہ جو ایٹمی پروگرام ہوگا یہ عاصم منیر کے رحم و کرم پر ہوگا، اور پھر اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی جو ہے نا آمریت کے لیے، یا وہ امریکہ والا لانچ ہو گیا، یعنی یہ کچھ بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا سسٹم تھا، یہ جو اتنا بڑا ادارہ تھا، وہ بھی ان کے ہاتھوں میں آ گیا کہ اس کا انچارج بھی وزیر اعظم فیلڈ مارشل کے مشورے سے لگائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہے اور وہ مشورہ کس کے ساتھ کریں گے اور وزیر اعظم کی سنے گا کون۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں نا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کم از کم اپنی نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ اور جو ہے نا یہ 25 کروڑ بنی اسرائیل کی طرح غلام، یعنی جس طرح فرعون کے تھے، اور ایک آزاد شخص۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آزاد شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اور یقین کریں کہ 2022 میں اس نے کہا تھا کہ یہ کچھ بھی کر لیں گے، یہ ایٹمی ہتھیاروں پہ بھی جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیں گے۔ اس نے 2022 میں کہا تھا اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ کوئی ایک کام بھی سیدھا نہیں ہے، کوئی ایک کام بھی آئین کے مطابق نہیں ہے، کوئی ایک کام بھی جو ہے نا وہ قانونی نہیں ہے۔ زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مکھیہ منتری، ان کو تو آپ پہلے دن سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اپنی آمریت کے لیے یا اپنی جو ہے نا اقتدار کے لیے کتنی اجازت ہوگی لوٹ مار کی کہ جو مرضی ہے کرنا ہے کرے، جو مرضی ہے، بس میرا اقتدار رہے، میں جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل رہوں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ اس لیے تو پاکستان جو ہے وہ تاریخ کے سات ترین دور سے گزر رہا ہے۔ وہ جو تحریک تحفظ آئین والے ہیں انہوں نے آج رات 8:30 بجے سے جو ہے وہ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اس دستور کو میں نہیں مانتا، اس میں شرکت کریں، سوشل میڈیا پہ اپنا رد عمل دیں، اس کی مخالفت کریں، یعنی زبان سے کریں، ہاتھ سے کریں، کم از کم جو ہے نا وہ دل میں کریں، اور کم از کم جو بول رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ جو پانی ہے وہ شہروں کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان پہ تباہی آ رہی ہے، پاکستان ایک شخص کا غلام ہونے جا رہا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو خدا کا بھیجا ہوا سمجھ رہا ہے، اور وہ شخص اپنی بیعت پر اصرار کر رہا ہے، اور اس کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ تردد کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس شخص کو پورا یقین ہے، اس شخص کو پورا یقین ہے کہ عمران خان نے واپس آنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ 7 لاکھ فوج ہے، 8 لاکھ فوج ہے، ہم مان لیتے ہیں، اس کے پاس ISI ہے، مان لیتے ہیں، اس کے پاس MI ہے، مان لیتے ہیں، اس کے پاس IB ہے، مان لیتے ہیں، اس کے نیچے یہ چوروں کی بارات ہے جو اس کی بیعت کر رہی ہے، جو اس کی تشریف مبارک کو دھو رہی ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ 80% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے عمران خان نے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور عوام کی طاقت سے اس نے آنا ہی آنا ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ ان کو ISI بتا چکی ہے، ان کو MI بتا چکی ہے، ان کو IB بتا چکی ہے، انہیں کور ہیڈ کوارٹرز بتا چکے ہیں، ان کو ضلعوں کے انچارج بتا چکے ہیں کہ وہ لوگوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کی مقبولیت ہے، وہ مقبولیت جو ہے وہ اڈیالہ کی چھت پھاڑ کر وہ جو ہے نا باہر نکل آئی ہے۔ یعنی آپ یاد کریں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں حسینہ واجد کی، یہی تھا، کوئی امیونٹی نہیں، امیونٹی حاصل ہے جی، جج اپنے، جرنیل اپنے، سارا کچھ اپنا، کیا ہوا؟
3-4 دن کے اندر کیا ہوا میں نے آپ کو بتایا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹس بچوں کو لہراتے ہوئے دیکھا. وہ اس کے انڈر گارمنٹس سے لہرا رہے تھے, انڈر گارمنٹس, اور کھابے تیار تھے دوپہر کے لیے. کوئی 100 ڈشیں بنی ہوئی تھیں کہ اس ڈین نے کھانا کھانا ہے, وہ کھانا دھرے کا دھرا رہ گیا. یہ پھر لوگ ہوتے ہیں جب لوگ اپنی آئی پہ آ جائیں اور نہ صحیح تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں یار, ہم اس پہ اعتبار کرنے والے ہیں, ہم اس پہ یقین کرنے والے ہیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا سنا, وہ بعد میں لڑ پڑے, وہ بعد میں رستہ چینج کر گئے, وہ بعد میں جو ہے مختلف اختلافات میں پڑ گئے. ہم کیسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ دیکھا نہ سنا نہ کوئی معجزہ دیکھا, ہم ان کو اپنا آقا مانتے ہیں, ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, یہ پابند نہیں ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. ڈاکٹر اقبال 9 نومبر. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ پابند نہیں ہے, کسی چیز کا پابند نہیں ہے. ہم تو وہ پڑھتے ہیں جنرل صاحب, ہم تو بغیر دیکھے خدا کو مانتے ہیں, ہم تو بغیر دیکھے پیغمبر کی جو ہے نا وہ پیروں کی خاک ہیں. کم از کم لوگوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, کسی کے سامنے. یعنی وہ آگے چل کے جو ہے نا وہ اسی میں فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بہرحال آج آپ یہ لازمی پڑھیں, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, کہ جو راز ہے, راز وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ہم تو نہیں مانتے, ہم تو بادشاہی نہیں مانتے, ہم تو خدائی نہیں مانتے. اور ایک شخص کا اتنا ڈر, ایک شخص کا کہ وہ شخص آئے گا, لازمی آئے گا, یہ آپ کو یقین ہے, یہ آپ کو یقین ہے, آپ کے پاس رپورٹیں ہیں, لیکن یہ سارا کچھ آپ کو محفوظ نہیں کر پائے گا. آپ قوم کے مجرم ہیں, آپ نے قوم کے ساتھ 3 سال میں وہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. آپ نے فوج کے ساتھ 3 سال میں وہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. کسی آرمی چیف کے 3 سال نکال لیں, اتنے فوجی جوان اور اتنے افسر وہ شہید نہیں ہوئے جو آپ کے 3 سال میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اب کس طرح یہ ساری چیزیں کھرچیں گے تاریخ سے, اب کس طرح مٹائیں گے؟ یہ کوئی بچے کی لکھی ہوئی ABC ہے کہ اس کے اوپر آپ ریزر پھیر دیں گے, اس کے اوپر آپ ربر پھیر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لوگ یاد رکھیں گے, لوگ یاد رکھیں گے, لوگ نہیں بھولیں گے. جن لوگوں کو لاشیں نہیں ملی اپنے پیاروں کی وہ بھول جائیں گے. جس وہ عورت کا اپنے بھائی کی لاش کے لیے تشدد سے مس کیریج ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا, وہ بھول جائے گی. یہ نسلیں بھول جائیں گی. یہ جو ابھی 8, 9, 10 سال کا بچہ ہے وہ بھول جائے گا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. لوگ 8 فروری 2024 کو بھول جائیں گے, نہیں بھولیں گے. اور یہ ترمیم کبھی کسی کو نہیں بچاتی, کبھی کسی کو نہیں بچاتی. جو مرضی ہے کر لیں. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں پڑھ لیں. یہ نہیں بچاتی ترمیمیں. اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان آئے گا. عمران تو آئے گا, آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے, آپ ترمیمیں کریں, آپ قلعے بنائیں,
آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر کریں، آپ اپنے آپ کو زمینی خدا بنائیں، عمران تو آئے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 25 کروڑ غلاموں میں وہ واحد آزاد شخص ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جناح ان کے وار سے نہیں بچے، لیاقت علی خان ان کے وار سے نہیں بچے، فاطمہ جناح ان کے وار سے نہیں بچی، بھٹو ان کے وار سے نہیں بچا، بے نظیر بھٹو ان کے وار سے نہیں بچی، عمران خان بچ گیا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے، کچھ تو مشن اس کے ذمے ہے جو اللہ پاک نے اس کو محفوظ رکھا، ورنہ بندوبست تو پورا تھا۔ میں نے بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ بہرحال تاریخ کے بزدل ترین آرمی چیف کے ہم ماتحت ہیں، جو خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دے رہے ہیں، خود ہی ترمیمیں کر رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو امیونٹی دے رہے ہیں۔ لیکن میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس ویڈیو کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ لمبی ویڈیو پہ آپ غصہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عمران خان نے بھی آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ عاصم منیر کا جو زوال ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نواز شریف کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، شہباز شریف کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مکھیہ منتری کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، زرداری کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ ترمیمیں، یہ آئین، یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ آخر میں آپ لوگوں نے آج ایک دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ڈاکٹر اقبال کی روح کو آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔